خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیافت نور رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل ہم نے ایک پروگرام حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کیا۔ آپ کی خدمت میں ہمارے معزز مہمان نے فضائل امام حسن علیہ السلام رسول اکرم کی ایک حدیث سے بیان کیے کہ جس کے لیے تشبیہ استعمال کی رسول اکرم نے کہ یہ دو میرے فرزند حسنین یعنی حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ حالت قیام میں ہوں چاہے وہ حالت قیود میں ہوں۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پیروی امت مسلمہ پر لازم ہے، چاہے وہ صلح کر رہے ہوں چاہے وہ جنگ کر رہے ہوں، جس بھی حالت میں ہوں امت مسلمہ پر ضروری ہے کہ ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اسی پیرائے میں ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی امام حسن علیہ السلام کی صلح کے متعلق، کون سے حالات تھے کہ جن میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور نتیجہ کلام ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ امام علیہ السلام کے لیے اس قدر حالات تنگ کر دیے گئے تھے، امام کے لیے ایسے سرکمسٹانسز جنریٹ کر دیے گئے تھے کہ امام کو مجبوراً اپنی بقا کے لیے، نہ فقط اپنی ذات کی بقا کے لیے بلکہ در حقیقت شریعت محمدی، دین اسلام، خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کو جاری و ساری رکھنے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ اور اس کے بعد صلح کے بعد کے جو حالات تھے ان تمام موضوعات پر ہماری گفتگو اب سے پہلے کی نشست میں جاری رہی۔ آج اسی نشست کا تسلسل ہم اپنے معزز مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ امام علیہ السلام نے صلح کی اور اس کے بعد کیا صورتحال امام علیہ السلام کے لیے اور خصوص بالخصوص امت مسلمہ کے لیے کون سے حالات تھے کہ جو فیس کیے گئے، جن کا سامنا کرنا پڑا۔ قبلہ علامہ شیخ حافظ ارتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جس طرح ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی امام حسن علیہ السلام کے صلح کے متعلق اور وہ تمام حالات کے جو آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں، احسن انداز میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، آج کے پروگرام کو اسی سے ربط دیتے ہوئے کہ صلح امام حسن علیہ السلام ہو گئی، تو اس صلح کے دوران جو صلح کی شرائط تھیں وہ فریقین میں سے کس فریق کی جانب سے رکھی گئی؟ آیا امام حسن علیہ السلام کی جانب سے شرائط رکھی گئیں یا امیر شام کی جانب سے شرائط کا تعین کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں عباس صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، جزاک اللہ۔ ایک بار پھر آپ کی تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت امام حسن مجتبیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہے۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہمیں سیرت امام حسن مجتبیٰ کو سیکھ کر، سمجھ کر، جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ معاشرے میں اس دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو، جی، صلح ایک معاہدہ ہے، جی، ایک ایگریمنٹ ہے جی، جو دو اطراف کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ جی، معاشرے میں یہ اصول، یہ دستور ہے، چاہے کوئی بھی ڈیل ہو، کوئی معاہدہ ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، تو وہ طرف فائدے میں شمار کی جاتی ہے کہ جو طرف اپنی شرائط پر اس ایگریمنٹ کو مکمل کرے۔ صحیح۔ چاہے یہ کوئی چھوٹی سی بزنس ڈیل یا تجارتی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، جی، جس کی شرائط پر وہ معاملہ اور معاہدہ طے پاتا ہے، جی، وہ معاشرے اور لوگوں کی نگاہ میں فاتح قرار پاتا ہے۔ جی، اس بشری اور عرفی قانون کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر صلح ہوئی، جی، لیکن غالب امام حسن مجتبیٰ کی ذات رہی۔ صحیح۔ کیونکہ اس صلح کی شرائط امام حسن مجتبیٰ نے معین کی تھی۔ صحیح۔
ہر شرط، صحیح، کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ جو حاکم شام نے رکھی ہو یا اس کی سنی گئی ہو صحیح، یا اس نے تبدیلی کی ہو. صلح کی 6 شرائط میں سے ہر ایک شرط امام حسن مجتبیٰ نے معین کی تھی اور حاکم شام نے اس پر دستخط کیے تھے اور رضامندی کا اعلان کیا تھا. تو اس پیرائے میں شرائط بھی امام نے معین کی اور شرائط طے کر کے تمام تر آنے والی دنیا کے سامنے اپنی فتح کا اعلان کر دیا. صحیح. پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ گفتگو کی تھی، اسی سے ربط دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابھی لوگ اس بصیرت کے اہل نہیں ہیں، اس قدر نہیں جان پا رہے کہ جس قدر در حقیقت یہ صلح ہمارے لیے فتح ہے. تو اس کا پہلا نتیجہ یہی نکل آیا کہ امام حسن علیہ السلام نے شرائط کا تعین کیا اور خود یہی امام کا شرائط کا تعین کرنا بھی ایک فتح کا اعلان ہے. بے شک. تو وہ کون سی شرائط تھیں اس صلح نامہ میں جو امام حسن علیہ السلام کی طرف سے تعین کیا گیا ان شرائط کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی رہی کہ وہ وثیقہ، وہ قانونی دستاویز کہ جسے امام کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، وہ صلح نامہ، وہ کاغذ کہ جس پر امام حسن مجتبیٰ کے قلم مبارک سے، ان کے پاکیزہ دست مبارک سے ان شرائط کو لکھا گیا تھا اور جو حاکم شام تک گیا تھا. صحیح. یہ بدقسمتی ہے ایک امت کی حیثیت سے ہم سب کے لیے کہ وہ مکمل دستاویز ہم تک نہیں پہنچا. صحیح. لیکن اس کے باوجود مختلف تاریخی مصادر، مختلف روایات اور واقعات کو جمع کیا جائے تو اس صلح نامے کی اور اس کی شرائط کی ایک مبہم تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ وہ ہے جو ہم تک پہنچا. صحیح. اور اس تصویر کے مطابق اگر تمام تر اپنے ناقص مطالعے کے مطابق عرض کر رہا ہوں، تمام تر ان مصادر کو جمع کیا جائے کہ جن میں صلح امام حسن کی کسی شرط کا تذکرہ ہے، صحیح، تو ان تمام کی جمع آوری کے نتیجے میں 6 شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں. صحیح. اور یہ 6 شرائط 2 مختلف اقسام کی ہیں. صحیح. پہلی قسم ان شرائط کی کہ جو حاکم شام کے طرز حکومت سے تعلق رکھتی ہیں. صحیح. جو خالص حکومتی شرائط ہیں. صحیح. کہ اگر یہ اب حکومت کر رہا ہے تو کن شرائط کا پابند رہ کر کرے گا. یہ 3 شرطیں ہیں. اس کے بعد صلح کی دوسری 3 شرطیں، دوسری قسم کہ جو کہا یہ جا سکتا ہے کہ معاشرتی شرائط ہیں. صحیح. جن کا تعلق معاشرے اور اجتماع سے ہے. پبلک افیئر سے، جن کا پبلک افیئر سے، سوشل افیئر سے جن شرائط کا تعلق ہے. صحیح. اگر پہلی قسم کی شرائط پر بات کریں تو 3 شرطیں تھیں. سب سے پہلی شرط جہاں سے امام نے بات کا آغاز کیا اور بڑی حسین شرط ہے، اور یقین جانیے اس شرط کو مان لینا حاکم شام کی شکست پر اور اس کے باطل ہونے پر سب سے بڑی علامت ہے. صحیح. یعنی فیصلہ کن شرط. فرمایا کہ اب اس صلح نامے کے بعد، اس صلح کے بعد اے حاکم شام، تیری حکومت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اب سے تم کتاب خدا یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت کرو گے. یہ اس چیز پر بھی دلالت کرتا ہے کہ غالباً اس سے پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا. غالباً نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہو رہا تھا. جب امام کہہ رہے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو اس پہلی شرط سے کئی نتائج نکل کے آتے ہیں. اگر اس شرط نے جہاں ماضی کے تمام باطل کو رد کیا، وہیں مستقبل کو بھی محفوظ کر لیا. مستقبل کو کیسے محفوظ کیا کہ اے حاکم شام، میرا اس شرط کو لکھنا اور تمہارا اس شرط کو قبول کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اب تک، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اب تک تم کتاب اور سنت پر حکومت نہیں کر رہے تھے، آگے سے ایسا کام کرنا ہے. صحیح. ماضی کو کیسے اس نے بچا لیا. آپ اگر غور کریں تو یہ بات بہت پیچھے تک جائے گی. یہ بات جائے گی رضیت خمیس کے اس مشہور واقعے پر کہ جب نبی اللہ بستر علالت پر ہیں اور نبی کو غشی سے، مرض سے افاقہ ہوا، تو جو افراد نبی کے گرد جماعت حکم ہوا کہ مجھے حکم دیا کہ مجھے کاغذ قلم لا کر دو.
تو سامنے والے کہنے والے نے کیا کہا، اور مصادر مسلمین میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. گویا کہ اس نے رسول کی سنت اور ان کی سیرت کی اہمیت کا انکار کیا، جہاں سے شر، برائی اور فساد کی بنیاد بنی، کہ جس کے نتیجے میں تمام تر منفی واقعات تاریخ اسلام کا حصہ بنے. امام حسن نے آج اس شرط کو معین کر کے بتا دیا کہ ہمارے وارث و والی درست تھے اور جن کی نمائندگی تم کر رہے ہو وہ باطل پر تھے. بالکل کہ تنہا کتاب خدا کافی نہیں ہے، سنت رسول ساتھ ضروری ہے. ایک یہ موقع. دوسرا موقع کہ جب لوگ مولائے کائنات کے پاس جمع ہوئے، ظاہری طور پر انہیں حکومت ان کے سپرد کرنے کے لیے چوتھی دور خلافت کی ابتدا میں، تو لوگوں نے کیا شرط رکھی؟ اس سے پہلے، میں معذرت خواہوں، اس سے پہلے تیسری دور خلافت کے انتخاب کے وقت جب شورا بنائی گئی، ظاہری سی شورا، جس شورا کے کچھ لوگوں نے مولا علی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ ہم اس شرط پر یہ حکومت اسلام آپ کے حوالے کریں گے کہ آپ اللہ کی کتاب، سنت رسول اور اپنے سے پہلے والے دونوں حکمرانوں کی سنت پر عمل کریں گے. تو مولا علی نے انہیں جواب یہ دیا تھا کہ جہاں تک کتاب خدا اور سنت رسول کا تعلق ہے تو ان کا مجھ سے بڑا محافظ کوئی نہیں. بے شک. جہاں تک سیرت خلفاء کی بات ہے تو اگر تو وہ کتاب اور سنت رسول کے مطابق تھی تو میں ویسے ہی اس پر عمل کرنے پر راضی ہوں، اور اگر وہ اس سے مخالف تھی تو میں علی اس پر عمل کرنے پر راضی نہیں ہوں. لیکن لوگوں کو اس بات پر اطمینان نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کچھ ایسی سنتیں تھیں جو کتاب و سنت کے مخالف تھیں. امام حسن مجتبی نے آج اس شرط کو صلح نامے میں قبول کروا کر اپنے بابا کی حقانیت کا بھی اعلان کر دیا. بے شک. یہ فقط پہلی شرط کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. بالکل. دوسری شرط امام حسن مجتبی نے جو معین کی حکومتی پیرائے میں، وہ یہ کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرے گا. اور اگر امام حسن مجتبی کی حیات میں حاکم شام کا انتقال ہو گیا تو حکومت امام حسن کے حصے میں آئے گی. اور اگر امام حسن کی رحلت پہلے ہو گئی تو حکومت امام حسین کے حصے میں آئے گی. یہ صلح نامے میں واضح شرط تھی. یہی شرط بہت بڑا سبب تھی کہ حاکم شام جانتا تھا کہ اگر میرے انتقال تک حسن مجتبی حیات رہے تو کوئی اس حکومت کو حسن مجتبی سے نہیں چھین پائے گا، غصب نہیں کر پائے گا. لہٰذا وہ ساری کاوشیں ہوئیں اور زہر دغا دے کر امام حسن مجتبی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تیسری شرط جو حکومتی شرائط سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ تھی کہ جو امور، جو معاملات، جو فیصلے امت مسلمہ کی آئندہ حالات اور مستقبل کو طے کریں گے، ایسا کوئی بڑا فیصلہ حاکم شام امام حسن مجتبی کے مشاورت اور ان سے مشورہ، ان کی رائے جانے بغیر نہیں انجام دے گا. تو گویا کہ ان تین شرائط نے اس کے طرز حکومت کو پوری طرح جکڑ لیا، پابند کر لیا. اب اس کے بعد آتی ہے بات تین معاشرتی شرائط کی، سوشل ایشوز سے تعلق رکھنے والی تین شرائط کی. تو سب سے پہلی شرط اور صلح امام حسن کا ایک بہت بڑا ثمرہ، ایک بہت بڑا گول جو اس صلح کے نتیجے میں امام نے اچیو کیا، وہ یہ کہ یہ شرط عائد کی کہ اب سے ممبروں سے میرے بابا پر یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول کے نفس، رسول کے وصی، رسول کے بھائی، رسول کے جانشین پر اب کسی قسم کا، کسی بھی ممبر سے، چاہے وہ شام کے ممبر ہوں یا کوئی اور ممبر ہوں، کسی قسم کا طعن اور سب و شتم نہیں کیا جائے گا. اس شرط کو تسلیم کیا گیا اور وہ جو ایک طویل عرصے سے امام علی پر شام کے مختلف ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا وہ بند ہو گیا. پانچویں شرط امام نے فرمایا کہ میرے بابا کے لشکر کے میں جنگ کرنے والے اور ان کے خاص اصحاب کہ اب ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، ان کی جان کو بالخصوص امان دی جائے گی. چھٹی اور آخری شرط فرمایا کہ اب اس شرط سے پہلے ایک مقدمتاً ایک جملہ سن لیجئے کہ یوں تو خلافت بھی امام حسن مجتبی کا حق تھی، یوں تو جتنا مال مسلمین جمع ہوتا تھا
حسن مجتبیٰ کا حق تھا اس پر جی بالکل کہ اسے صحیح مصارف میں خرچ کریں بالکل اپنی حکمت اور اپنے نظریے کے مطابق. جی لیکن چونکہ یہ حق حاصل نہیں تھا، امام نے شرط یہ رکھی کہ ایک خاص علاقہ وہاں کا جتنا ٹیکس حاصل ہوگا، جو محصول آئے گا جسے مال ابجرد کہا گیا، صحیح، وہ امام حسن مجتبیٰ اور ان کے چاہنے والوں کے حوالے کیا جائے گا، صحیح، تاکہ معاشرتی اعتبار سے امام اور ان کے حامیوں کو فقر اور تنگ دستی کا شکار نہ بنایا جائے، صحیح، تاکہ مالی اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ اور بنی ہاشم کمزور نہ ہو. یعنی پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی تمام انداز میں سیکیور کر دیا امام حسن علیہ السلام. بے شک ایسا ہی ہے، ہر انداز سے امام نے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو محفوظ کیا. جی، یہ 6 شرائط تھیں کہ جو امام نے حاکم شام کے سامنے رکھی اور جنہیں قبول کیا گیا. یعنی اس تمام کا نتیجہ یوں نکالے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیاسی بصیرت اس قدر تھی کہ نہ فقط یہ کہ ماضی، حال اور مستقبل، یعنی ہر پیرائے میں امام حسن علیہ السلام نے امامت اور امت کو ہر انداز سے محفوظ کر دیا. تو قبلہ شرائط کا تعین بھی امام علیہ السلام کی طرف سے ہوا. امام نے شرائط ریٹن حالت میں لکھ کر بھجوا بھی دیں. آیا اس کے بعد پھر ان شرائط پر عمل ہوا یا ان شرائط کو وائلیٹ کیا گیا، یا اس کے بعد کے کیا حالات امت مسلمہ کو فیس کرنے پڑے؟ جہاں تک بات ہے اس صلح کے واقع ہو جانے کے بعد کے حالات کی، جی، کہ اس صلح کے کیا آثار مرتب ہوئے امت مسلمہ پر، صلح نامے پر کس حد تک عمل ہوا، جی، یہ بھی ایک انتہائی اہم موضوع ہے. لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے، لوگوں کو یہ عمومی طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ امام نے صلح تو انجام دے دی، مگر حاکم شام سے کسی صلح کی شرط پر عمل نہ کرا سکے. جی، یہ ایک عمومی تاثر لوگوں کے یہاں ہے، جبکہ حقیقت اگر تاریخ کا دقیق اور گہرا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے. برعکس ہے، صحیح. جب تک امام حسن مجتبیٰ حیات رہے، جی، سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہے، جی، سن 50 ہجری میں مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے. جی، اس دوران یہ جو 10 برس کا عرصہ ہے، ابتدائی کچھ وقت نکال کر جو صلح کے بعد کے 9 ساڑھے 9 برس ہیں، صحیح، ان صلح کی شرائط میں سے اکثر پر امام نے حاکم شام کو مجبور اور پابند کیا. صحیح. جی، آپ سب چھوڑیے، صرف ایک سوال کا جواب سوچئے جی، کہ اگر حاکم شام کو امام حسن مجتبیٰ کے وجود سے کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہ ہوتا، جی، اور اگر اتنا ہی آزاد ہوتا اپنے معاملات میں صلح کے بعد، اور اگر اس صلح کا کوئی ظاہری اثر نہ نمودار ہوا ہوتا، تو اسے کیا حاجت تھی امام حسن مجتبیٰ کو قتل کروانے کی جی، اور زہر دے کر یوں امام کو شہید کروانے کی. خود اس کا امام کو شہید کروانا یہ بتا رہا ہے جی کہ وہ اس صلح کی شرائط کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. جی، اور امام نے مختلف اسالیب اور مختلف طریقوں سے اسے اس صلح نامے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرف بحرف ایک ایک شرط پر وہ عمل پذیر رہا، نہیں، جہاں تک مجبور رہا، جب تک امام حیات رہے کافی حد تک مجبور رہا اور مجبوری میں اسے عمل کرنا پڑا. صحیح. اب اس کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ جیسے اس صلح نامے سے پہلے جی حجاز یعنی مکہ و مدینہ کے علاقے اور کوفہ سے صحیح جو امت مسلمہ میں محدثین تھے، حدیث کے راوی تھے، جی انہیں شہر شام اور شام کے علاقے میں سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی. صحیح. کیوں؟ کیونکہ بنو امیہ نے وہاں ایک خاص ماحول بنا کر رکھا تھا کہ جہاں وہ صرف اپنے پروپیگنڈے کو جی پرچار کرتے تھے جی اور صحیح اسلام کی تعلیمات کے جو محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچی جی اسے داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ کوئی اعراض کرے ان کی بتائی گئی تعلیمات یا ان کے پروپیگنڈے سے. صحیح. اس صلح نامے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طویل عرصے سے جو رکا ہوا سلسلہ تھا محدثین کا، جی حجاز اور عراق کے علاقوں سے شام میں جانے کا، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. صحیح. نتیجے میں شام کے لوگوں میں بھی ایک شعور بیدار ہونا شروع ہوا، رسول کی اور اہل بیت کی صحیح تعلیمات، صحیح احادیث ان تک پہنچنا شروع ہوئی. صحیح. یعنی جو اسلام کی اصل روح تھی وہ اس سے آگاہ ہونا شروع ہو گئے. احسنت. کیوں؟ کیونکہ سفر بحال ہو گیا. جی. ایک اور بہت اہم نتیجہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، برادران کی تاریخ کی کتب میں، مثلا ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر ایک بڑا نام، اس نے ذکر کیا کہ اس صلح کے بعد
امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 55 مناظرے ہیں، 55 مناظرے جو امام نے حاکم شام کے دربار میں جا کر اس کے ساتھ کیے، اور ان تمام میں اسے شکست ہوئی. صحیح. جس میں سے کچھ مناظرے بہت سخت قسم کے مناظرے ہیں. صحیح. کہ جہاں پر یہ صلح نامہ تھا کہ جو رکاوٹ بنا ہوا تھا حاکم شام کے لیے کہ سوائے بات کرنے کے وہ امام کو اور کسی انداز سے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. جی. اور یوں حاکم شام کے دربار والوں کے سامنے خود اس کی حکومت میں جا کر امام نے اس کے باطل کے نقاب کو چاک کیا. جی، یعنی گھر میں جا کر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. دشمن کے گھر جا کر اس کی شکست اور اپنی فتح، اپنی حقانیت اور اس کے باطل پر ہونے پر کا ایک اعلان امام نے اس صلح نامے کے نتیجے میں کر دیا. صحیح. اور وہ جو ہم تاریخ میں واقعات دیکھتے ہیں کہ امام حسین سے پہلے حاکم شام نے کس طرح سے امام علی کے مختلف اصحاب کو قتل کیا، شہید کیا، کس طرح سے وہ حجر ابن عدی کا واقعہ ہو یا اور بہت سارے اصحاب امیر المومنین کا واقعہ ہو، جی، وہ تمام واقعات کس وقت کے ہیں؟ اب غور کیجئے گا. وہ تمام واقعات اس وقت کے ہیں کہ جب زیاد ابن ابی کوفہ کا گورنر بنا. کوفہ کا گورنر زیاد کب بنا؟ مغیرہ ابن شعبہ کے مرنے کے بعد. صحیح. مغیرہ ابن شعبہ اس سے پہلے کوفے کا گورنر تھا، اور اس کے دور میں امام حسن اور ائمہ کے شیعہ بہت محفوظ تھے. صحیح. وہ قتل و غارت گری نہیں تھی جو زیاد کے دور میں ہو. صحیح. مغیرہ ابن شعبہ تاریخ کے مطابق امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد مرا. صحیح. لہٰذا جب تک امام کا دور حیات رہا جی، مومنین محفوظ رہے، اور وہ سارے واقعات کہ جہاں پر اس صلح نامے کو پامال کیا گیا، اس کی شرائط کو پاس نہ رکھا گیا، امیر المومنین کے خواص کو قتل کیا گیا ڈھونڈ کر تلاش کر کے، ان میں سے ایک بڑی تعداد امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد کی ہے. صحیح. تو اگر خلاصہ کروں تو امام حسن مجتبی نہ صرف صلح نامے کی شرائط کو معین کرنے پر بلکہ ان شرائط پر عمل کروانے میں بھی کامیاب رہے. صحیح. اور امام نے حاکم شام کو مجبور کیے رکھا، جی، اور یوں اپنے نانا کے دین کی صحیح تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا انتظام باقی رکھا. صحیح. بالکل، یعنی نتیجہ یہی کہ امام حسن علیہ السلام نے چاہے بظاہر صلح کر لی، ایگریمنٹ کر لیا، چاہے باطل کے ساتھ ہی، لیکن در حقیقت وہ صلح امام حسن علیہ السلام کی ہی فتح یابی کا اعلان بنی. قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کن حالات میں پیش ہوئی، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کن شرائط پر صلح کی، یعنی امام علیہ السلام کی فتح فی اس صورت میں کہ جس صورت میں ہمیں بظاہر صلح نظر آ رہی تھی، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس پر مکمل طور پر فتح یابی حاصل کی. نہ فقط یہ کہ اپنے لیے اور دین اسلام کے لیے سیکیورٹی مہیا کی، بلکہ تمام آنے والی دنیا کے لیے دین اسلام کو محفوظ کر دیا، تمام مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی جان و مال کی حفاظت کی. اس تمام موضوعات پر ہماری ان 2 نشستوں پر مشتمل گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. ہمیں اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں، پکنک پر بھی جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں، خدا کے گھر کو دیکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آل محمد کا مدینہ دیکھیں، قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ، اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبیک لا شریک لک لبیک.
خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے